حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل اور فرض کا فرق بتاتے ہیں۔ جس کا فرض روزہ چھوٹ گیا پھر وہ قیامت تک اس کی قضا دیتا قیامت تک بلا ناغہ اور وہ مر گیا تو اس ایک روزے جو اس سے چھوٹا تھا اس کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ جس نے نفلی روزہ رکھا اور پھر ساتوں بر اعظم سونے سے بھر کے اسے دے دیے جائیں کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سونے سے بھرا ہوا 7 بر اعظم کا جہان اس نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ رمضان کے مہینے کی آمد ہے، اس کی قیمت ایک حدیث سے آپ معلوم کریں کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے نفل روزہ رکھا، من صام یوما تطوعا، جس نے نفل روزہ رکھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل اور فرض کا فرق بتاتے ہیں۔ جس کا فرض روزہ چھوٹ گیا پھر وہ قیامت تک اس کی قضا دیتا قیامت تک بلا ناغہ اور وہ مر گیا تو اس ایک روزے جو اس سے چھوٹا تھا اس کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ فرض کی اتنی قیمت ہے۔ تو میرے نبی نے نفل فرمایا، جس نے نفلی روزہ رکھا اور پھر ساتوں بر اعظم سونے سے بھر کے اسے دے دیے جائیں کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سونے سے بھرا ہوا 7 بر اعظم کا جہان اس نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ تو فرض کیا ہوگا؟ تو یہ ہمارے ارکان اسلام کا ایک رکن ہے، یہ اسلام کا بنیاد دیا، بنی الاسلام علی 5 ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، تو اس میں کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو اسلام کی جو ابتدا ہے وہ ہے عبادات پر، کہ بنیا کا لفظ کا ہے، بنیا عمارت بنانے کو کہتے ہیں، تو عمارت شروع ہوتی ہے بنیاد سے، اس لیے بنا کا لفظ آیا ہے۔ تو بنیاد کے بغیر نہ ہاسپٹل بن سکتا، نہ مسجد، نہ مندر، نہ گھر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اس میں کہیں بھی کمی ہوگی تو بلڈنگ کمزور ہوگی، جتنی نکل جائیں گی زندگی سے اتنی اسلام کی بلڈنگ کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ اور بنیاد کو گھر نہیں کہتے، ہاسپٹل نہیں کہتے، مسجد نہیں کہتے، جب وہ چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے تو پھر اسے کوئی نام دیا جاتا ہے۔ تو اسلام کی چھت اچھے اخلاق ہیں، بنیاد 5 اعمال اور چھت اچھے اخلاق۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، سبحان اللہ، میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، تمہیں اخلاق سکھانے کے لیے آیا۔ تو اس طرح اسلام 2 حدیثوں کے درمیان ہے، اول حدیث بنیاد بتاتی ہے اور آخر حدیث چھت بتاتی ہے، اس میں ایک روزہ ہے۔ تو تھوڑی سی اس پہ، ان آیات پہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ روزہ ہم نے فرض کیا ہے جیسے پہلوں پہ فرض کیا تھا، کہ تمہیں روزے کا آؤٹ پٹ کیا ہے، تمہیں تقویٰ نصیب ہو۔ اور تقوی کا مطلب خوف نہیں ہوتا، تقوی کا مطلب بچاؤ ہوتا ہے، کہ جتنی نافرمانیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، اور جتنے لوگوں کے غلط رویے ہیں ان میں الجھنے کے بجائے اپنے آپ کو بچا کے آگے گزر جانا۔ حضرت عمر نے ابی بن کعب سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں، قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ تو ابی بن کعب کہنے لگے کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو؟ انہوں نے کہا سارا عربی کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، راستے ہی راستے ہیں۔ کہا تو کیسے چلتے ہو؟ کہا میں کرتے کو سمیٹ لیتا ہوں اور کانٹوں سے بچ کے آگے چل جاتا ہوں۔ کہ بس یہ تقویٰ ہے، لوگوں کے رویے کانٹوں کی طرح چبھیں گے تو وہ کانٹے نکالنے میں نہیں پڑ جانا، بلکہ اپنے دامن کو بچا کر کوئی خراش بھی آ جائے تو بس آگے نکل جانا ہے، رد نہیں، جواب نہیں، اپنی منزل کی طرف چلے جانا ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ ایمان کی بہت بڑی صفت، اس کو اللہ نے تقوی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب اگلے حصے پر چلیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آپ غور کریں،
رمضان کا مہینہ جس میں قرآن آیا، کہنا تو تھا رمضان کا مہینہ جس میں روزے آئے، تو روزے کو پیچھے کیا ہے اور قرآن کو آگے کیا ہے. تو عبارت تو یوں ہونی چاہیے تھی انزل القرآن فی شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، لیکن اس کو ہائی لائٹ کرنا تھا چونکہ قرآن کلام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اللہ کہہ رہا جب میں پڑھوں، تو رات کے بارے میں نہیں کہا میں پڑھوں، یا انجیل کے بارے میں یا زبور کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم تلاوت کریں تو آپ اس کو پیچھے پیچھے چلیں. تو یہ کلام ہے، اور کلام میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ایسے سموتھ نہیں ہوتا ہے، ایسے ایسے ہوتا ہے، کہیں لہجہ اونچا ہو جاتا ہے، کہیں درمیانہ ہو جاتا ہے، کہیں پست ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ قرآن کو ہائی لائٹ کر رہا ہے روزے سے زیادہ. تو ایک اس کو میں یوں پڑھتا ہوں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. اب میں اس کو اس لہجے میں پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے ہمیں سنایا ہے. لہجے سے چیز کا سارا مطلب ہی بدل جاتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. تو قرآن کو یہاں لے گئے، اور ابھی روزے کا ذکر ہی نہیں ہے، اور رمضان کو یہاں لے آئے، شہر رمضان یہاں لے آئے. رمضان تو شریعت کا ایک فرض ہے اور قرآن پوری شریعت ہے، دونوں کا وزن ایک نہیں ہے. قرآن پوری شریعت ہے، رمضان ایک روزہ ایک فرض ہے. تو اللہ نے اس کے حساب سے شہر رمضان، یہاں لہجہ عادی ہے، آگے بڑی چیز آ رہی، وہ میاں صاحب آ رہے ہیں، ایسے کوئی آپ کا جوبین بولے گا نا، وہ میاں صاحب آ گئے اپنے آپ ہی. وہ کوئی اس جیسا اور جوبین آ جائے، آ رہا ہے اپنا ہی بندہ آ رہا ہے، اس کا لہجہ بڑا ماٹھا ہوگا. اور کوئی سویپر ہوگا تو بھنگی آ رہا ہے، بھنگی کوئی بٹی صاحب آ رہے ہیں، بٹی صاحب آ رہے ہیں. ٹھیک، یہ انسانی فطرت ہے، اللہ نے اس فطرت کے مطابق کلام اتارا ہے. عربوں کو فخر تھا بہت ساری چیزوں پر، میں وہ نہیں گنواتا ہوں. اب اللہ نے اپنے ہمارے نبی کو انتہائی گھٹیا سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ میرے نبی آپ انہیں کہیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں نا اس کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو کہا قل ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. فخر کے ساتھ. سائیکل پہ جانے والا کہہ سکتا ہے میرا سائیکل، کہہ سکتا ہے میرا سائیکل. بننی ہوئی تو ٹوٹی ہوئی سزوکی تو کہا میری گڈی ہے. لینڈ کروزر والا کہے گا میری یہ. لہجہ اٹھ جاتا ہے چیز کی اہمیت بتانے کے. یہاں اللہ نے یہ بات کی ہے الذی انزل فیہ القرآن، سبحان اللہ، جس میں قرآن اتارا گیا. پھر سورۃ القدر کو جوڑو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہاں بھی اللہ نے قرآن کو اونچا کیا ہے لیلۃ القدر کے مقابلے میں. لیلۃ القدر قیمتی بنی ہے قرآن کے اترنے کی وجہ سے، رمضان قیمتی بنا ہے قرآن کے اترنے کی وجہ سے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے، اس میں بھی وہی لہجہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اتارا قدر کی رات میں. قدر کہتے ہیں عزت کو، عزت والی رات، میری قدر کرو، ہے عزت والی رات. دوسرا قدر کا مطلب ہوتا ہے قیمت. تو لیلۃ القدر قدر والی قیمت. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب قدر بمانا قیمت، کہ یہ ہے 1000 مہینوں سے زیادہ مہنگی ہے، قیمت آ گئی. پھر قدر کہتے ہیں تنگی کو، وقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن. تو قدر کہتے ہیں تنگی کو. تو آگے ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. زمین تو چھوٹی سی ہے، فرشتے اتنے آتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. پھر قدر کہتے ہیں مسافت کو. تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کی مسافت کتنی ہے؟ سورج ڈوبنے سے لے کر صبح 7 تک مسافت. جتنے قدر کے معانی ہیں عربی میں، یہ اچانک میری زبان پہ مضمون آ گیا. تو سب کو اللہ نے اس صورت میں جوڑا قرآن کو اونچا کرنے کے لیے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اس میں قرآن اترا. دیکھو میں قرآن کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ روزہ اس کے تابع ہے.
قرآن کی عظمت کھلے گی تو ہر حکم کی عظمت کھلے گی. تو بھائیو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. قرآن سے دل لگاؤ، رمضان کے روزے اہتمام سے رکھو. روزہ صرف منہ بند کر کے نام نہیں، آنکھیں بھی روزہ رکھیں، زبان بھی روزہ رکھے، غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، گالی نہ ہو، بہتان نہ ہو، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کو بے عزت نہ کرے، اپنے کانوں کو حرام سے بچائے، نہ غیبت سنے نہ کرے، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچائے، اپنے پاؤں کو غلط جگہ جانے سے بچائے، تب جا کے روزہ بنتا ہے. تو پھر سحری اور افطاری میں دروازے کھلے ہوتے ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو. میں جب 3 چلے لگا رہا تھا نا، تو میں تو اچانک گیا، آل آف سڈن میرے رب کی قسم، میں آج تک اللہ سے کہتا ہوں، آج تک، یا اللہ مجھ سے قسم لے لے اگر یہ سب کچھ میں نے کیا ہو، یہ تو نے کیا ہے، نبھا دینا، تیری بڑی مہربانی. اب تو چند صبح چند شاموں پہ بات آ گئی ہے، گزر گئی. ہمارے جانگلی زبان کا محاورہ ہے، داگڑ دیا. داگڑ دیا تبلے کی تھاپ کی آواز کو کہتے ہیں. داگڑ دیا ڈھیر گزر گئی تھوڑی ریا، 70 سال کے بعد کیا رہ جاتا ہے. تو میں جب 3 دن سے 3 چلے کر دیے، تو میں نے کہا یا اللہ رمضان آ گیا ہے، مجھ سے 5 راتیں نہیں جگا جائے گا. دسمبر کا رمضان تھا 1971، تو مجھے لیلۃ القدر میں اٹھا دینا، تیری بڑی مہربانی. روز میں مانگتا تھا، روز مانگتا تھا. 21 کی رات ہم ایک گاؤں میں تھے، میں سویا ہوا تھا رضائی لے کر، کسی نے یہاں ہاتھ سے مجھے پکڑ کے ایسے بٹھا دی. باقاعدہ میں نے فیل کیا، مجھے کسی نے ایسے اٹھا دی. رضائی ادھر آ گئی. میں کہا ہے، میں نے کیا اٹھایا؟ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، گھڑی دیکھی 12 بج رہے. میں کیا کی، میں نے پھر رضائی اوپر لے لی. یا رضائی اوپر لی تو میں نے کوئی طارق جمیل آج 21 کی رات ہے. میں نے رضائی اٹھا کے وہ پھینکی، وہ بھاگ کے باہر آ گیا. اور سحری تک میں نے اللہ سے ایک شے مانگی، یا اللہ مجھے قبول کر لے اس کام کے لیے، مجھے قبول کر لے. ساری رات میں نے اس کا رٹا لگایا. تو اس کے بعد ہماری واپسی تھی رائے، قلعہ سوندا سنگھ دیپال پول کے راستے میں اڈا تھا. اب مجھے خیال شروع ہو گیا، یہ تو نے کیا مانگا ہے کہ مجھے قبول کر لے؟ تو میڈیکل پڑھ رہا ہے، ادھر تو ڈاکٹر بننے کی طرف چل رہا ہے، ادھر تو کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے قبول کر لے. یہ تمہیں تو جوڑ کے میں بیٹھے گا. اتنا زیادہ میرے اندر چرخی چلی. میں کہا اچھا پہ جو اللہ نے منظور ہے تو میں نے دلا دے سی، نہیں تو دلا دے سی، دو میں چنگے کام ہیں. تو اللہ نے ایسا نظام چلایا. 3 چلے کے آخر میں ایک لڑکا مجھے ملا، وہ بھی 3 چلے لگا رہا تھا. کہنے کا کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا میڈیکل میں ہوں. کہنے کا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا ذمہ دار ہے. کہا تو عالم بن جا. میں کہا یار بڑا اوکھا کام ہے، میں پتہ کیتا ہے 8 سال لگ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر بننے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے بھی اللہ نے رزق دیا ہے، تھوڑا اور آ جائے گا. تو مجھے اس نے ایسے تیر مارا کہ میرے جتنے بزرگ، عورتیں، مرد، دادیاں، چاچیاں، اماں، پھوپھیاں، چاچے، تائے، وہ ایک ہی بات کرتے، پتر تینوں ڈاکٹر بناؤنا، بڑے پیسے، بڑی عزت. یہ 2 لفظ میری یادداشت اچھی ہے، آج بھی میرے کانوں میں یہ 2 لفظ ہیں، پتر، بڑے پیسے، بڑی عزت. تو میں نے سوچا یہ تو بات تو ٹھیک کر رہا ہے، پہلے ہی اللہ نے رزق دیا ہے تو چلو 2-4 چلڑ ہو رہا جاؤں گے. چونکہ خدمت والی بات تو کسی نے کبھی کی نہیں تھی کہ تو مریضوں کی خدمت کرے گا، دعائیں لے گا. واللہ نیور. اس کی ایک بات نے میرا سارا، اوپر تو فیصلہ اللہ کر چکا تھا، اللہ نے مجھے اس راستے میں لگا دیا. آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں سوچ رہا ہوں اگر میں ڈاکٹر ہوتا مجھے میاں صاحب یوں بلاتا، بھٹی صاحب بلاتے مجھے، ان سے ٹائم لینا پڑتا. اللہ کی رضا میں مر گئے تو موج. میرے 3 بیٹے تھے، ایک درمیان والا جوان بیٹا تھا، وہ اچانک فوت ہو گیا. تو بہت صدمہ تھا. اور اللہ یہ صدمہ کسی کو نہ دکھائے. جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے. مرتے ہوئے اللہ راضی ہو، ہم نے منزل پا لی. اور جو آپ یہ کام کر رہے ہیں واللہ میں خوشامد نہیں کر رہا ہوں، میں تصور نہیں کر سکتا تھا. اور اللہ ان دونوں بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ اللہ کے بہت مقبول بندے ہیں. جتنا آپ کا اسٹاف ہے اب سب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، محبوب ہو. 6 بر اعظم تو میں نے خود دیکھے ہیں بھائی، کسی جگہ یہ نہیں ہے. اور آپ کو اللہ پکڑ کے یہاں کھڑا کر رہا ہے. اللہ نے آپ سب کو پسند کیا ہے اور ان بھائیوں کو پسند کیا ہے، تب یہ اتنا بڑا انسانی خدمت کا اللہ نے آپ سے وہ کام لیا ہے کہ 6 بر اعظم میں کوئی نہیں. اللہ ان کی نسلوں میں بھی رکھے اور اس میں برکت دے اور ہر قسم کے شر سے بچائے.